شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا جناب پیر نقیب الرحمن صاحب آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ساتھ صاحبزادہ والا شان، کروڑوں لاکھوں دلوں کی دھڑکن، الحمدللہ جب بیان فرماتے ہیں تو بندے کی روح تازہ ہو جاتی ہے۔ تو بلا تاخیر دعوت خطاب دینے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پیر طریقت رہبر شریعت جناب صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب، آپ اپنے نورانی ایمانی وجدانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ محبت بر آپ نے نعرہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر۔ سردی کافی ہے ماشاءاللہ، نعرہ لگانا چاہ رہا ہوں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیجیے گا۔ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل ذکر کو اللہ ہماری آخرت کے لیے وسیلہ نجات بنا دے۔ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور آپ یہاں جمع ہیں۔ ہمارے شیخ طریقت صدارت فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، محبت ہمیشہ دلیل بھی مانگتی ہے، اور محبت کے لیے ہمیشہ ثبوت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ محبت کو اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جس کا حق چند الفاظ میں ادا ہو جائے۔ محبت مزاجی ہو یا حقیقی ہو، مجازی ہو یا حقیقی ہو، محبت کا ایک تقاضا بڑا اہم ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، میں نے کہا وہ مجاز میں ہو یا حقیقت میں ہو، جب بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا یہ اہم ترین تقاضا ہوتا ہے کہ وہ جاننے کی کوشش کرے کہ میرے محبوب کو کیا پسند ہے۔ جب انسان کسی سے پیار کرتا ہے تو یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرے کہ جانے کہ جس سے میری محبت ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں، وہ کیا پسند کرتا ہے اور کیا ناپسند کرتا ہے۔ اگر انسان میں یہ جذبہ نہ ہو تو وہ محبت خالی چند الفاظ کا دعویٰ ضرور ہے، محبت کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ جب انسان کو محبت ہو تو محبت انسان کو اس چیز کی طرف سفر کرواتی ہے اور اس چیز پر مجبور کرتی ہے کہ میں جانوں کہ جس سے محبت کرتا ہوں وہ کیا پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کریں اور وہ کہے کہ بتاؤ اس کو پسند کیا ہے اور ناپسند کیا ہے، آپ بولو اس کی طرف تو میں نے کبھی توجہ ہی نہیں دی، یہ تو میں نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس کو کیا اچھا لگتا ہے، یہ تو میں نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ کس بات سے خوش ہوتا ہے، میں نے یہ تو کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ کیا بات اس کو پسند آتی ہے، تو بولیں گے یہ کیسی محبت ہے بھائی۔ محبت کا تو سب سے پہلا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان جاننے کی کوشش کرے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ کیسے خوش ہوتا ہے، اس کو کیا چیز پسند آتی ہے، اور صرف جانے ہی نہیں بلکہ پھر تقاضا یہ ہوتا ہے ہر وہ کام کرنا ممکن بنائے جس سے محبوب خوش ہو جائے، ہر وہ کام کرنا ممکن بنائے اور ہر وہ کام کرے کہ جس سے وہ خوش ہو، کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ اب اگر مجاز میں بھی ہو تو محبت کا یہی تقاضا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کہاں نہ مجنوں ہوا بدنام، تو لیلا کو دل دے کر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اگر مجاز میں بھی ہو تو یہی تقاضا ہے، اور اگر محبت
محبت حقیقت میں بھی ہو تو تقاضا یہی ہے کہ سب سے پہلے انسان جانے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو کیا پسند ہے، سب سے پہلے انسان جانے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اور پھر ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آتا ہے۔ بلکہ اللہ نے اپنی محبت کا بھی رستہ قرآن میں یہی بتایا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے حبیب علیہ السلام کی اتباع کرے۔ اگر کوئی میرے حبیب فرما دیجئے ہر اس بندے سے جو مجھ سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے گویا کہ تو آپ کی اتباع کرے، وہ کرے جو آپ کر رہے ہیں اور اس سے رک جائے جس سے آپ روک رہے ہیں۔ جب وہ یہ کرے گا تو یحببکم اللہ، صرف یہ نہیں کہ وہ کہے گا میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، اللہ اس پر اعلان محبت فرمائے گا۔ تو حضور علیہ السلام سے اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دم بھرتے ہیں، تو اس محبت کا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ جو حضور سب سے پہلے ایک عاشق رسول یہ جاننے کی کوشش کرے کہ میرے حضور کو سب سے پہلے ایک عاشق رسول اس چیز کو جاننے کی کوشش کرے کہ کیا حضور علیہ السلام کو اچھی لگتی ہے، صرف اس بات پر رک نہ جائے، صرف سبحان اللہ کہہ کے آگے نہ چلا جائے کہ ہاں حضور کو یہ پسند ہے، بلکہ ہر وہ کام کرنا یقینی بنائے جو حضور علیہ السلام کو خوش کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف سے سناؤں گا، ایک حدیث شریف پہ مجھے آپ کی بھرپور توجہ چاہیے اور اسی حدیث پر میری گفتگو مکمل ہوگی۔ آقا علیہ السلام کا دربار اقدس ہے، حضور علیہ السلام جلوہ گر ہیں، صحابہ حاضر ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں اچھی لگتی ہے۔ اب یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے پہلے کیا فرمایا کہ لوگوں مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ ہمارا باپ اور ماں ہم پہ قربان، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سب سے پہلے حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب عاشق رسول کو چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ آقا علیہ السلام کا دربار ہے، حضور علیہ السلام صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ بتاؤ، اگر کسی کے گھر کے دروازے سے صاف پانی کی نہر گزر رہی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس سے غسل کرے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ کیا اس کے جسم پہ کوئی گندگی اور میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 5 مرتبہ صاف پانی کی نہر سے نہاتا ہے تو اس کے جسم پہ کیسے گندگی باقی رہے گی؟ اس کا جسم پاک اور صاف ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی طرح جب بندہ مومن 5 مرتبہ نماز کے وقت اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان ایک نماز پڑھ کے جائے بازار میں اور پھر ہر پٹھا کام کرے، ہر الٹا کام کرے، جو ہاتھ لگے وہ برا کام کرے اور پھر بولے کہ اگلی نماز تک جاؤں گا اور ساری کام صاف ہو جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے، توبۃ نصوحہ کر لیتا ہے، پھر نماز کو قائم کرتا ہے، نماز پچھلے گناہوں کا بھی انشاءاللہ کفارہ کرے گی، اور پھر جو بتقاضا بشریت انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں وہ بخشے جاتے ہیں۔ لیکن قبائر سے بچنا بہر صورت ضروری ہے اور ان کو چھوڑنا بہر صورت ضروری ہے۔ پھر جو بتقاضا بشریت انسان سے انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں وہ بخشے جاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے، اور پھر نماز سے ملتا کیا ہے؟ خالی ایکشنز تو نہیں ہے جو انسان کو 5 مرتبہ ادا کر کے گھر آ جانا ہے یا 5 مرتبہ ادا کر کے واپس دنیا میں اپنے کاموں میں چلے جانا ہے اور پھر برائی کی طرف لگ جانا ہے۔ نماز انسان کو گناہ سے روکتی ہے، نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ جب فرمایا نا کہ نماز پڑھو تو ایسی کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں طاقت رکھتے تو یہ ضرور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس سے مراد یہی ہے نا کہ جب انسان ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے، ظہر پڑھ کے جب بازار میں جائے گا اور پتہ ہے کہ میں نے عصر کے وقت پھر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور پھر اس طرح حاضر ہونا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ میں نے ابھی اللہ کو جا کے منہ دکھانا ہے۔ انسان ویسے تو اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، لیکن انسان گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچے گا۔ یہ نماز کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ نماز جو برائی سے روکتی ہے، پاکیزگی دیتی ہے، صرف روزہ تو نہیں رکھنا نا، بلکہ روزے کے مقصد تک پہنچنا ہے۔ صرف نماز پڑھنی نہیں ہے بلکہ نماز پڑھنی تو ہے ہی ہے، بلکہ اس کے مقصد تک پہنچنا ہے۔ جب انسان ایک نماز پڑھے، دوسری نماز تک کے وقت میں انسان کو یہ خیال ہو کہ ابھی اللہ کی بارگاہ سے آ رہا ہوں اور ابھی تھوڑی دیر بعد میں نے پھر اللہ کے سامنے جانا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر اللہ کو
منہ دکھانا ہے، اگر گناہ کیا، نافرمانی کی، تو کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ جب انسان مسجد میں جائے یا نماز پڑھنے جائے تو اس کو یہ تصور ہونا ضروری ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صرف جنتی نہیں ہے، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کی جنت پہ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو شک کرے تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے، حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے جگر کا ٹکڑا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں فرما دیا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اللہ اکبر، جن کے بارے میں ہاتھ پکڑ کے حضور علیہ السلام فرمائے ابن ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب مسجد میں جاتے تو چہرہ زرد ہو جاتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، جسم کانپنا شروع ہو جاتا۔ میں نے پھر کہا یہ سننے سے پہلے ذہن میں رکھنا، یہ صرف جنتی نہیں، آج اگر کسی کو ہفتہ ہو جائے مسجد جاتے ہو، وہ کہتا ہے میں نے کس چیز کا خوف کرنا، کوئی 2 سال نمازیں پڑھ لے تو وہ سمجھتا ہے میرے لیے خوف کی باتیں تو ہیں ہی نہیں، میرے لیے تو عذاب کا ذکر ہے ہی نہیں، میرے لیے تو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں۔ اور بھائی اللہ سے ڈرنا اپنی عادت ایسے بنانا ضروری ہے۔ سیدنا امام حسن جو جنتیوں کے سردار ہیں، مسجد میں جاتے زار و قطار رونا شروع ہو جاتے، چہرہ زرد ہو جاتا۔ پوچھنے والے پوچھتے حضور آپ جب بھی مسجد آتے ہیں آپ کی یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ حضرت امام حسن نے فرمایا کہ جب میں مسجد میں آتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ میں تو مسجد میں تیرے سامنے آتے ہوئے گھبراتا ہوں، قیامت کے دن تیرا سامنا کیسے کروں گا؟ اللہ اکبر، یہ خشیت الہی ہونی چاہیے، یہ اللہ کا جب خوف ہوگا، اور جب نماز کے وقت اللہ کو منہ دکھاتے ہوئے یہ کیفیت ہوگی۔ اب امام حسن کا تو مقام بلند و بالا ہے، ان کی تو کوئی نوکری کر لے، ان سے تو کوئی محبت کر لے تو وہ محبت گناہ بخشوا دیتی ہے۔ امام حسن کا مقام تو یہ ہے، ان سے تو کوئی محبت کرے تو وہ محبت جنت کی ضمانت بن جاتی ہے۔ لیکن یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے ان کی سیرت طیبہ ہے کہ اگر یہ تصور ہوگا نماز کے وقت کہ اللہ کو منہ دکھانے جا رہا ہوں تو پھر ہر برائی سے روکنے کا یہ باعث بنے گا۔ ان میں تو برائی کا معاذ اللہ تصور ہی نہیں ہے، وہ تو سبحان اللہ، وہ تو وہ شخصیات ہیں کہ جن سے محبت انسان کے لیے جنت کی ضمانت بنتی ہے، لیکن ہمارے لیے رہنما اصول مرتب کی۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوشبو مجھے پسند ہے۔ اب اس میں ایک تو یہ جو حضور علیہ السلام شطر الایمان کے ایمان کا آدھا ایمان جو ہے وہ طہارت سے ہے، پاکیزگی سے ہے، جہاں ایک مسلمان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، جہاں رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کرنے والے کو اپنی ظاہری پاکیزگی کا بھی اور ظاہری طور پہ بھی اپنے آپ کو بہترین رکھنا چاہیے، صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ معاشرے میں جب رہے تو پتہ چلے کہ حضور علیہ السلام کا غلام کس طرح رہتا ہے، کس طرح صفائی سے رہتا ہے، کس طرح مینرز کے ساتھ رہتا ہے۔ وہیں اس سے باطنی خوشبو بھی مراد ہے، کردار کی خوشبو بھی مراد ہے، محدثین نے کہا۔ تیسرا آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مجھے وہ عورتیں پسند ہیں جو اپنے شوہر کی امانتوں کی حفاظت کرتی ہیں، مجھے وہ عورتیں پسند ہیں جو اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، وہ دیندار عورتیں مجھے پسند ہیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث صرف سننی نہیں ہے بلکہ ان میں سے ایک ایک چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ صدیق اکبر کے نعرے تو لگاتے ہو، حضور کے نعرے کے بعد سیدنا فاروق اعظم کا نعرہ، صحابہ کا نعرہ، مولا کائنات کے نعرے تو لگاتے ہو، لیکن ان نعروں جن کے نعرے لگاتے ہو، جن سے محبت کا اظہار کرتے ہو، آج ان سے ایک ایک بات سیکھ کے جاؤ اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے جاؤ۔ محبت کے لیے یہ ضروری ہے، صرف باتیں سن کے سبحان اللہ نہیں کہنا، بلکہ ان میں سے ایک ایک بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت سیدنا عمر اٹھتے، حضرت سیدنا ابوبکر اٹھتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دیں تو میں بتاؤں 3 چیزیں مجھے بھی اچھی لگتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر بیان کرو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ اچھا لگتا ہے کہ اللہ مجھے جتنا مال دے میں آپ کے قدموں پہ قربان کرتا رہا۔ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق، محبوبہ محبوب خدا، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے والد نے جب اسلام قبول کیا نا، جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے مردوں میں سے، سب جوان مردوں میں سے، کم سن بچوں میں سے سب سے پہلے مولا کائنات، خواتین میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور جوان مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے بڑھ کے اسلام قبول کیا۔ آقا علیہ السلام کی بات پر تصدیق کا نعرہ لگایا۔ امام باقی کہتے ہیں کیوں نہ کرتے، یہ تمام زندگی پہلے بھی انہوں نے حضور کے ساتھ ہی گزاری تھی، اور حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو دیکھ کے، تمام دلائل کو دیکھ کے یہ اندازہ
لگا چکے تھے کہ یہی اللہ کے آخری نبی ہیں جنہوں نے تشریف لانا ہے، صرف انتظار میں تھے کہ حضور اعلان نبوت فرمائیں اور میں حضور کا قدموں کو تھام لوں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ جس دن اسلام قبول کیا 40,000 دینار تھے، سب کے سب حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے نصرت فی الدین کے لیے۔ کہا پھر ساری زندگی ابوبکر صدیق نے مال اکٹھا ہونے ہی نہیں دیا، سارا مال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے رہتے۔ اور یا آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کو اور امت کو اور دین کی خاطر سب کے جو احسان تھے ان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابوبکر کا جو دین پر احسان ہے اس کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ اس کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اور جب بھی حضور علیہ السلام فرمایا کرتے، حضرت ابوبکر رو کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ یہ فرماتے ہیں کیا میں آپ کا نہیں ہوں؟ کیا میرا مال آپ کا نہیں ہے؟ یا رسول اللہ جو آپ پہ قربان کیا وہ میرا نہیں ہے، ابوبکر بھی آپ کا ہے اور اس کا سارا مال بھی آپ کا ہے۔ یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس جتنا مال ہو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ خالی تبوک کے مقام پہ دیکھ لو کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مال پیش کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اس دور میں ان دنوں میں میرے پاس بہت سارا مال اکٹھا ہوا تھا، میں نے آدھا لیا اور آدھا گھر چھوڑ دیا، آدھا مال لے کے اپنا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، جتنا مال تھا اس میں سے آدھا لیا اور آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ یہ نیکی میں سبقت لے جانے کا تو حکم ہے نا، کہا اس اعتبار میں ذہن سے آ رہا ہے، ریا کے لیے نہیں، نیکی میں سبقت کے لیے، کہ شاید آج میں ابوبکر سے اس معاملے میں سبقت لے دوں۔ ہمیشہ حضور کی بارگاہ میں قربان ہونے میں ابوبکر آگے ہوتا ہے، شاید آج یہ سعادت مجھے مل جائے۔ لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا حضور نے فرمایا کیا لے کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آدھا گھر چھوڑا اور آدھا آپ کی بارگاہ میں لے کے آ گیا۔ اور اتنے میں ابوبکر صدیق حاضر ہوتے ہیں، صرف 2 چادریں پہن رکھی ہیں۔ کہا گھر کیا چھوڑ کے آ رہے ہو؟ کہا ابقیت اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر میں اللہ کو چھوڑ کے آ رہا ہوں اور آپ کو چھوڑ کے آ رہا ہوں، کوئی چیز گھر میں نہیں چھوڑی۔ یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ مال پیش کیا جائے اور پھر ابوبکر کے گھر میں کچھ بچ جائے۔ یا رسول اللہ جتنا مال تھا آپ کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہو۔ اتنے میں جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اس قربانی پر ابوبکر کو سلام کہہ رہا ہے اور اللہ پوچھ رہا ہے کہ ابوبکر سے پوچھئے سب کچھ قربان کرنے کے بعد اللہ سے راضی ہے یا نہیں؟ یہاں محدثین نے کہا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر یہ کسی کی شان ہے کہ اللہ پوچھ رہا ہے بتا مجھ سے راضی ہے یا نہیں تو یہ ابوبکر صدیق کی شان ہے۔ کہا کہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد اللہ سے راضی ہے یا نہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں انا ان رب راض، یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، سوال یہ ہے کہ اللہ نے قبول بھی کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہ انداز ہے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ۔ تو جو صدیقی ہوگا یا صدیق اکبر سے محبت کرنے والا ہوگا یا صدیق اکبر سے نسبت رکھنے والا ہوگا، اس کا یہ نظریہ، اس کا یہ جذبہ ہوگا کہ جان ہو، مال ہو، اولاد ہو، وہ سب کچھ رسول اللہ پہ قربان کرنے کو تیار ہو۔ کہا یا رسول اللہ دوسری چیز یہ پسند ہے کہ میرا جتنا وقت ہے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں، اور ایک روایت کے مطابق میری صاحبزادی جو ہے وہ آپ کے نکاح۔ تیسری چیز حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلی چیز یہ ہے کہ میرا مال آپ کی خدمت میں قربان، دوسری چیز یہ وقت ہو یا اولاد ہو آپ کی خدمت میں، تیسری چیز اپنے لیے چاہیے۔ پہلی 2 چیزیں کہ سب کچھ قربان کر دوں، تیسری چیز یا رسول اللہ اپنے لیے مانگنی ہے، تیسری چیز یہ ہے نظر الی وجہک یا رسول اللہ، تیسری چیز یہ ہے یا رسول اللہ ابوبکر کو پسند یہ ہے بس آپ کا چہرہ ہو، ابوبکر کی آنکھیں ہو اور ابوبکر آپ کو تکتا چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ جلوے غار ثور میں بھی کیا خوب ملے۔ اللہ اکبر۔ یہ عرض کرنا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو پھر میں بھی بتا دوں، 3 چیزیں مجھے بھی اچھی لگتی۔ حضور نے فرمایا عمر بیان کرو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دینا اچھا لگتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برائی سے روکنا اچھا لگتا ہے۔ اب تینوں چیزوں میں آپ کو فاروق اعظم کی سیرت نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ سب سے پہلے نیکی کا حکم دینا اچھا لگتا ہے، پھر برائی سے روکنا اچھا لگتا ہے، اور یا رسول اللہ سچی بات کہنا اچھا لگتا ہے، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ عرض کرنا تھا کہ حضرت عثمان غنی اٹھتے ہیں، حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے نیکی کا حکم دینا، پھر برائی سے روکنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن جو ہے وہ مومن کے لیے ایک آئینے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے مراد محدثین نے فرمایا کہ مومن اصلاح کرتا ہے،
لیکن اصلاح کرنے میں آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں اصلاح کرنے کا جذبہ سب میں ہوتا ہے، لیکن انداز وہ نہیں ہوتا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے۔ مومن اصلاح کرتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا کیسے اصلاح کرتا ہے؟ آئینے کی طرح۔ محدثین نے کہا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مومن کی اصلاح کو آئینے کی مثال دی، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ آئینہ اصلاح کرتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آئینے کے سامنے کوئی جائے اس میں خرابی ہو اور آئینہ اس کو بتائے نہیں۔ ذرا سی بھی خرابی ہوگی جب وہ آئینے کے سامنے جائے گا، آئینہ اس کو اس کی بتائے گا خرابی اصلاح کے لیے۔ لیکن دوسری چیز یہ کہ آئینے کی یہ عادت نہیں ہے کہ خرابی میری ہے بتا کسی اور کو رہا ہے۔ اگر خامی میری ہے تو خاموشی سے مجھے بتائے گا۔ میں 1000 بندوں میں بھی اگر آئینہ دیکھوں گا تو آئینہ میری خرابی اتنی خاموشی سے مجھے بتائے گا کہ میرے ساتھ والے کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ کہا مومن کی بھی یہ شان ہے کہ مومن اصلاح کرتا ہے، اگر اپنے مومن بھائی میں کوئی خرابی دیکھے، کوئی خامی دیکھے تو اصلاح کے غرض سے اس کو بتاتا ہے۔ لیکن دوسری جو خصوصیت ہے، آپ کو بتانا حاجی صاحب ہوں تھوڑے سے ذرا سا حاجی صاحب ہو جائے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بھئی جو سامنے آ گیا اس کی بےزتی کرنا تو میرے پہ جائز ہی جائز ہے، اور دوسرا اصلاح میں نے ایسے کرنی ہے کہ سب کے بیچ میں میری چودراہٹ بھی قائم ہو جائے اور سب کے بیچ میں پتہ بھی چل جائے کہ میں نے اس کی ٹکا کے اصلاح کی ہے، ٹکا کے بےزتی کی ہے، اور سب کے سامنے اونچی آواز میں اس کو بے عزت کرنے کی طرح اس کی اصلاح کرے گا۔ ایسا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا المومن مرآۃ المومن، اور اس سے محدثین نے کہا اس سے مراد یہ بھی ہے، آئینے کی مثال اس لیے دی۔ آپ بتائیے اگر آپ 1000 بندوں کے بیچ میں بھی آئینہ دیکھیں گے، آئینہ آپ کو خرابی بتائے گا یا نہیں بتائے گا؟ لیکن کیا ساتھ والے کو پتہ چلے گا؟ آئینہ اس طرح اصلاح کرتا ہے کہ آپ کی خرابی ہے تو آپ کو بتائے گا اور ساتھ والے کو خبر بھی نہیں ہوگی، ذرا بھی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی۔ یہی شان مومن کی ہے۔ مومن اپنے مومن بھائی کی اصلاح کرے گا، لیکن اتنی خاموشی سے کرے گا کہ اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی۔ جس کی اصلاح کرنی ہے اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ فاروق اعظم کا فرمان ہے کہ مجھے اصلاح کرنا اچھا لگتا ہے اور سچی بات کہنا اچھا لگتا ہے، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان غنی اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر اجازت دیں تو میں عرض کروں تو تین چیزیں مجھے بھی اچھی لگتی ہے۔ حضور نے فرمایا عثمان بیان کرو۔ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ مجھے سلام میں پہل کرنا اچھا لگتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے آقا علیہ السلام سلام میں پہل کیا کرتے۔ آج لوگ سلام میں پہل کرنا اپنے لیے کم تر باعث سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری بےزتی ہوگی، ہم بچے کو سلام کریں، ہم کسی چھوٹے آدمی کو سلام کریں، ہمارے سامنے کوئی ہمارا ملازم آئے تو ہم اسے سلام کریں، ہم گلی سے گزر رہے ہیں تو کسی کو چلتا دیکھیں تو سلام کریں، نہیں وہ ہمیں سلام کیوں نہ کرے؟ آقا علیہ السلام سے بڑا کوئی ہے؟ خلقت میں آقا علیہ السلام سے بڑا اور کوئی نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضور علیہ السلام سے بڑا خلقت میں کوئی نہیں ہے۔ اگر حضور سے بڑا ہے تو اللہ ہے، حضور علیہ السلام سے بڑا خلقت میں اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام کی یہ شان، صحابہ کہتے ہیں کہ کسی کی کوشش ہوتی کہ ہمیشہ کے سلام میں پہل کرے، لیکن حضور سلام میں پہل فرمایا کرتے، اور سلام میں پہل کرنے کی جہاں ثواب، جہاں برکت، وہاں سب سے بڑی برکت یہ بھی ہے کہ صوفیاء سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت اگر میں تکبر کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو اس کا کوئی عملی علاج بتا دیں کہ تکبر ختم ہو جائے۔ کہا سلام میں پہل کرنا شروع کر دو، تمہارے سے چھوٹا آئے جو تمہارے رستے میں آئے اس کو سلام کرنے میں پہل کرو، تکبر ختم ہو جائے گا۔ اور کہا کوئی جواب نہ دے پھر اگلی بار وہ سامنے آئے پھر اس کو سلام کرو، تکبر ختم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دوسری چیز یہ پسند ہے کہ مجھے مسکینوں کو کھانا کھلانا پسند ہے۔ تیسری چیز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے سلام کرنا پسند، پھر مسکینوں کو کھانا کھلانا پسند، پھر یا رسول اللہ جب رات گہری ہو جائے، لوگ سو جائیں، رات گہری ہو جائے، لوگ نیندیں کر رہے ہوں، اس وقت اٹھ کے اللہ کو سجدے کرنا مجھے بڑا پسند آتا ہے۔ تیسری چیز یہ عرض کی تو سیدنا مولا کائنات زوج بطول شیر خدا باب المدینۃ الہند سیدنا علی اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پر جب سب بتا رہے ہیں تو مجھے بھی اجازت دیں، تین چیزیں مجھے بھی اچھی لگتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا علی بیان کرو۔ مولا کائنات نے بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر مجھے مہمانوں کو عزت دینا اچھا لگتا ہے۔ اچھا اس خاندان کی آج بھی عادت ہے، یہ آج بھی اگر کوئی ان کے مزار پہ بھی چلا جائے تو یہ اس کو ایسی عزتوں سے نوازتے ہیں کہ اس کی لذت آ جاتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے مہمانوں کو عزت دینا اچھا لگتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر گرمیوں کے دنوں میں جب رمضان آتا ہے تو مجھے روزے رکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، جب سخت گرمی ہوتی ہے نا اس گرمی کے دن روزہ رکھنے کا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور پھر یا رسول اللہ اللہ کے دشمنوں کے خلاف برسر پیکار آنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ یا رسول اللہ جہاد مجھے پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ عرض کرنا تھا کہ جبرائیل امین حاضر ہوتے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں بھی بتاؤں تین چیزیں مجھے بھی اچھی لگتی ہیں۔ بے لقائے یار ان کو
چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. جبرائیل امین حاضر ہو گئے. کیا دربار ہے میرے مصطفیٰ کا. بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں جا رہی ہے. جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں بھی عرض کر دوں. 3 چیزیں مجھے بھی اچھی لگتی ہیں. حضور نے فرمایا جبرائیل بیان کرو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں سے غریبوں سے محبت کرنے والا مجھے اچھا لگتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری چیز مسلمانوں تک حق کا پیغام پہنچانے والا مجھے اچھا لگتا ہے. مسلمانوں تک جو اللہ کا پیغام پہنچائے, مسلمانوں تک جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات پہنچائے اور اغراض سے ماورا ہو کہ اخلاص سے گویا کہ آپ کی باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے. یا رسول اللہ مجھے حق کا پیغام مسلمانوں تک پہنچانے والا اچھا لگتا ہے. اور تیسری چیز جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ہر حال میں الحمدللہ رب العالمین کہنے والا اچھا لگتا ہے. اللہ کا شکر کرنے والا انسان اچھا لگتا ہے. جبرائیل واپس گئے, فوراً واپس آ جاتے ہیں. ذرا دیکھو میرے مصطفیٰ کا دربار کیسا دربار ہے. عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے, جاؤ حبیب کو بتاؤ 3 چیزیں مجھے بھی اچھی لگتی ہے. کیا دربار ہے میرے مصطفیٰ کا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ارشاد فرما رہا ہے مجھے بھی 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں. قلباً شاکرا, شکر کرنے والا دل اچھا لگتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں نعمت دے اور نعمت کے ساتھ شکر کی توفیق دے دے تو پھر تم اس نعمت کے اضافے سے کبھی محروم نہیں رہو گے. اگر تم صحت پہ شکر کرو گے صحت میں برکت ملے گی, مال پہ شکر کرو گے مال میں برکت ملے گی, ایمان پہ شکر کرو گے ایمان میں برکت ملے گی. جس چیز پر شکر کرو گے اس چیز میں برکت ملے گی اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر کرو میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا. شکر کرنا اپنی عادت بناؤ, ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا اپنی عادت بناؤ. یہ لفظ چھوڑ دو جو بندے بندائے لفظ ہیں, ہاؤ آئی ایم گوڈ, آئی ایم فائن, فلانا ٹھماکا, یہ الفاظ کہنا چھوڑو, الحمدللہ کہنا اپنی عادت بناؤ. سمجھ آ رہی ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر, حضور نے فرمایا کیا حال ہے, کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہوں. حضور نے پھر پوچھا کیا حال ہے, کہا یا رسول اللہ اچھا ہوں. حضور نے فرمایا پھر پوچھا کیا حال ہے, کہا یا رسول اللہ الحمدللہ. حضور نے فرمایا میں تم سے یہ سننا چاہتا تھا, الحمدللہ کہا کرو, اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اللہ کا شکر ادا کرنا اپنی عادت بناؤ. اللہ کو شکر کرنے والا بندہ پسند آتا ہے. جب شکر کرو گے ایک تو نعمت پر شکر ادا ہو رہا ہوگا, دوسرا نامہ اعمال میں عبادت ثواب مرتب ہو رہا ہوگا, تیسرا انشاءاللہ نعمتوں میں برکت مل رہی ہوگی. اللہ کا شکر کرنا عادت بناؤ. جب اللہ نعمت عطا کرتا ہے نا, صوفیاء نے کہا کہ شکر یہ ہے کہ نعمت کو بعد میں دیکھو, نعمت عطا کرنے والے کو پہلے دیکھو اور اس کا شکر ادا کرو. پھر شکر کا طریقہ صوفیاء نے بیان کیا کہ اگر کسی نعمت پر شکر کرنا چاہتے ہو تو جس چیز کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہو اس چیز سے اللہ کی نافرمانی نہ کرو. اگر صحت کو نعمت سمجھتے ہو تو صحت سے نافرمانی نہ کرو. اگر آنکھوں کو نعمت سمجھتے ہو اور آنکھوں پہ شکر کرنا چاہتے ہو تو آنکھوں سے نافرمانی نہ کرو. زبان کو نعمت سمجھتے ہو تو زبان سے نافرمانی نہ کرو. اگر مال کو نعمت سمجھتے ہو تو مال سے نافرمانی نہ کرو. اقتدار کو نعمت سمجھتے ہو تو اقتدار سے نافرمانی نہ کرو. جس چیز کو نعمت سمجھتے ہو اس کو نافرمانی میں استعمال نہ کرو. اللہ اکبر. دوسری چیز جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے حبیب کو بتاؤ لسان ذاکرہ, مجھے ذکر کرنے والی زبان اچھی لگتی ہے. وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں تھے نا, حضور کے بارگاہ میں آگے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین نمازی کون ہے. حضور نے فرمایا جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے. یا رسول اللہ سب سے بہترین حاجی کون ہے. حضور نے فرمایا جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے. یا رسول اللہ مجاہدین میں سے سب سے بہتر کون ہے. حضور نے فرمایا جو ذکر زیادہ کرتا ہو. اعمال کا نام لیتا چلا جا رہا ہے. یا رسول اللہ پلاؤں میں بہتر کون ہے. حضور ہر جواب میں کہہ رہے ہیں جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے. حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا عمر دیکھو ذکر کرنے والا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ہر خیر پا رہا ہے. اب یہ طویل عنوان ہے ذکر کرنے والی زبان. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. تو ذکر کرنے والے کو اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا چاہیے. تیسری چیز جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ فرما رہا ہے مجھے صبر پہ, مجھے تکالیف پہ, پریشانیوں پر بھی صبر کرنے والا اچھا لگتا ہے. جس کو اگر تکلیف بھی آ جائے پریشانی بھی آ جائے تو اللہ کا دروازہ چھوڑ کے بھاگ نہ جائے بلکہ الحمدللہ علی کل حال کہتا رہے. پریشانی سے نجات کی دعا بھی اللہ سے کرتا رہے, امید بھی اللہ کے دروازے سے لگا کے رکھے اور اس کے رسول کے دروازے سے لگا کے رکھے, اور اللہ اور اس کے رسول کا دروازہ چھوڑ کے بھاگ نہ جائے مشکل میں بھی. مشکل حال میں بھی اللہ کا شکر گزار رہنے والا بندہ. اللہ تعالیٰ جبرائیل امین نے عرض کی کہ اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب کو بتاؤ مجھے اچھا لگتا ہے. اللہ اکبر. ان ساری باتوں کو اپنی زندگی میں اپناؤ گے
ان ساری باتوں کو اپنی زندگی میں لکھو گے. لیکن ہمارے لوگوں کی ذرا پرابلم تھوڑی سی یہ ہے، شعر یاد کرنے میں تو بڑے ماہر ہیں لیکن ایسی باتیں یاد کرنے میں تھوڑی سی دیر لگتی ہے. لیکن محنت کرو، ہر وہ بات یاد کرنے کی کوشش کرو جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، ہر اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کرو جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، اور ہر اس چیز کو نکال کے اپنی زندگی سے پھینک دو جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے. یقیناً یہ دنیا و آخرت کی بھلائی کا رستہ ہے. آخری بات جو اس حدیث کے آغاز میں نے آپ کو بتایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. اگر میں آپ کے اس علاقے میں آؤں اور میں کہوں کہ مجھے تمہارے علاقے سے یہ اچھا لگتا ہے، تو نیا بندہ ہو جو مجھے جانتا نہ ہو اور وہ بھی کسی اور علاقے سے آیا ہو، وہ سمجھ جائے گا کہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے علاقے سے، تو اس کا مطلب کہ یہ اس علاقے کا نہیں ہے. اور اگر میں اپنے شہر میں جا کے لوگوں سے بولوں مجھے تمہارے شہر کا یہ پسند ہے، تو لوگ بولیں گے بھائی تو بھی تو یہاں کا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام بندہ نوازی فرمانے کے لیے، کرم نوازی فرمانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے. حضور کی اصل نور ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوئی تو صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وملجانا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشرف يوم محشرنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا ومن جانا وواكينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. كلهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا إلهي بحرمة هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من الآيات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات. يا إلهي احفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والحسنات. ربنا واجعل لنا من لدنك وليا ربنا واجعل لنا من لدنك نصيرا. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هيئ لنا من أمرنا رفقا. ربنا هيئ لنا من أمرنا مرفقا. آتنا منياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة. أنت حميمي في الدنيا والآخرة.
أنت رفيقي في الدنيا والآخرة. اللهم قد غرقنا في أهل الصيام لكن وجاء بفضلك وحبيبك العالى أنكما ترجعاننا من الطرقات السفلى والنيران. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالى وحب من حبك ونبيك العالى ولا تخيبنا ببابك يا أحكم الحاكمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا الجنة بغیر حساب۔ اے کریم کرم فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ کرم فرما، قبلہ صاحب دی چہار جانب تو حفاظت فرما، انہاں کی آسدین دے حسد، شریران دے شر، منافقین دی منافقت، ساحران دے سحر، سازشیاں دی سازش، جھوٹیاں دے جھوٹ اور ہر قسم دی بری نظر تو محفوظ رکھ۔ اے کریم صوبان صاحب دی حفاظت فرما، عیدگاہ دی حفاظت فرما، عیدگاہ دی تمام جسمانی اولاد دی حفاظت فرما، عیدگاہ دی تمام روحانی اولاد دی حفاظت فرما۔ اے کریم ساڑھے پیارے وطن پاکستان دی حفاظت فرما، عالم اسلام دی حفاظت فرما۔ اے کریم کرم فرما، اپنی رحمتاں دے تمام دروازے ساریاں دے اتے کھول ڈال، ہر خیر دے نواز اور ہر خیر دا حصہ بنا اور ہر شر تو بچاؤ، شیطان اور شیطان دے شر تو بچاؤ، شیطانی وسوسات تو بچاؤ، قرب قیامت دے فتنیاں تو بچاؤ، جنات دے شر تو بچاؤ، انسان دے شر تو بچاؤ، ساڑھے اپنے نفس دے شر تو اسا سب کی بچاؤ۔ اے کریم جتنے حاضر ہیں سب تے اپنے فضل و کرم دی بارش دا نزول فرما۔ اے کریم محفل پاک سجان آلیاں دے مقدر کی سجا ڈال، آن آلیاں کی ٹیرہ ٹیر رحمتاں نال نواز، برکتاں دے نال نواز، دین اور دنیا دیا تمام کامیابیاں نال امکنار فرما۔ اے کریم جتنے حاضر ہیں سب دی جائز خواہشات قبول فرما، نیک تمنا کی قبول فرما، خالی چولیاں کی اپنی رحمتاں نال پار چھاڑ، سب کی گھراں دا سکون عطا فرما، دلاں دا اطمینان عطا فرما، فراخی رزق عطا فرما۔ اے کریم عطا فرما اسا سب کی دنیا جی پلائی، آخرت جی پلائی اور بچا اسا سب کی دوزخ دے عذاب تو۔ اے کریم اپنے کرم تھی کسے کی محروم مت رکھ، اپنی کل مخلوق دی خیر فرما، سب دا تعلق مدینہ پاک نال جوڑ دے، سب کی مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما۔ اے کریم اسا سب کی ایمان دی سلامتی عطا فرما، ایمان تے استقامت عطا فرما، ایمان والی زندگی، ایمان والی موت اور مدینہ پاک دی موت عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت ہادینا، انت راشدنا، انت دلیلنا، انت ولینا، ارحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب انت الوہاب انت الوہاب وحرمت نبی سید الابرار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب یا کریم یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کریم۔ اے کریم اس محفل کی جان جس نے جو بھی صحیح کی تھی سب کی اس کو کاوش کی اپنے حضور قبول فرما دیں، اپنی شانہ دے مطابق اجر عظیم عطا فرما، علماء کرام انہوں کا فروغ دینے دی عزت اضافہ فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وآلہ جڑے دوستاں نے بیعت ہونا ہے اپنے اتنے ہاتھ کھڑے کر لو، جنہ دوستاں نے بیعت ہونا ہے اپنا تعلق عیدگاہ شریف نال جوڑنا ہے اتنے ہاتھ کھڑے کر لو، اپنا ہاتھ کھڑے کر لو سجا ہاتھ جنہ دوستاں نے بیعت ہونا ہے۔ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک واغفر لی۔ یا اللہ اسی سچے دل نال توبہ کر دیا اور وعدہ کر دیا نماز پڑھاں گے، ذکر کریں گے، تیری عبادت کریں گے،
ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਨਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਜੂਆ ਨਾ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਬੁਰੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠਾਂਗੇ। یا اللہ اسی تیرے عاجز بندے ہاں، سچے دل نال توبہ کردے ہاں، ساری توبہ قبول فرما، ساڑے گناہ معاف فرما، سانو اپنا لے اور گناہ تی بچا لے۔ یا اللہ ساری توبہ توبہ سچی توبہ طریقہ رسولی اس پہ اللہ درود شریف دا ختم شریف دا اذن دیتا تسا قبول کیتا، جڑے بیعت ہوئے کو قبول کیتا، بولو قبول کی مبارک ہو۔ جس وقت انسان توبہ کردا ہے اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ آئندہ انہیں احتیاط رکھو، صبح دی نماز پڑھ کے 100 مرتبہ درود شریف، 300 مرتبہ یا حی و یا قیوم، پھر 100 مرتبہ درود شریف وظیفہ رکھو۔ تو وڈا وظیفہ اللہ دا ذکر ہے، ہتھاں نال کام، زبان نال گلاں، لیکن دل خیال دے نال اللہ 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 ہر سانس اچ کردا رہے، کوئی سانس غفلت اچ نہ جائے۔ اور ساری طریقت دی بنیاد یہی ہے کہ مالک عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے احکام نو اپنانا، آپ دے حکماں دے چلنا، آپ دے کسے حکم دی خلاف ورزی نہ کرنی۔ بیٹا جڑے بیعت ہوئے ہو مقامی انتظامیہ دے نال رابطہ کر کے اپنے شجرے بھی لے لینا اور پتے بھی لکھا دینا۔